میں صبح صبح کام کی تلاش میں نکل کر مزدوروں کے چوک پر جا بیٹھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی اچھا گاہک مل جائے جو کم سے کم مجھ کو 1 ہفتے کے لیے دہاڑی پر رکھ لے۔ حالات بہت خراب تھے، پورا مہینہ اسی انتظار میں گزر جاتا تھا کہ کل سے کوئی ڈھنگ کام مل جائے گا، مگر جب بھی کوئی مزدور لینے کے لیے آتا تو ایک دم سے سارے مزدور اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کم سے کم ریٹ بتا کر کسی ایک کو لے جاتے اور باقی سب یوں ہی ناکام ہو کر اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے۔ میرا نام عثمان علی تھا، میری عمر 40 سال تھی۔ میں پچھلے 20 سال سے مزدوری کر رہا تھا۔ میں مستری اور مزدور دونوں کا کام کر لیتا تھا۔ میرے 4 بچے تھے اور میں شہر سے باہر ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ اس دن میری کوئی دہاڑی نہیں لگی تھی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی، مغرب کی اذان کے کچھ دیر بعد تک انتظار کر کے مجھے گھر لوٹ جانا تھا، کیونکہ میرا گھر بھی شہر سے قدرے ہٹ کر تھا اور میں پیدل ہی گھر آتا جاتا تھا۔ میں شدید مایوس تھا۔ اگر دہاڑی لگ جاتی تو میں گھر کے لیے راشن لے جاتا۔ مغرب کی اذان کے بعد ویسے بھی واپس جانا تھا۔ کچھ مزدور بیٹھے تھے، کچھ اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک بار پھر امید بھری نظروں سے روڈ کی طرف دیکھنے لگا، شاید کہیں کوئی گاہک آ جائے۔ ایک دم سے ایک بہت لمبا چوڑا انسان سیاہ رنگ کے لباس میں آ کر چوک میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سب مزدوروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو مزدور بیٹھے تھے وہ اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ وہ کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ واپس بیٹھ گئے۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس انسان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جنگل میں ایک گھر بنانا ہے، اس کے لیے کچھ مزدور چاہیے جو جلد سے جلد کام کرتے ہیں، اور رہنا جنگل میں ہی ہوگا۔ مزدوری کام ختم ہونے کے بعد دی جائے گی۔ یہ سن کر میں نے کچھ دیر سوچا۔ ایک طرف کام نہیں مل رہا تھا، دوسری طرف معلوم نہیں کتنا لمبا کام تھا، اور یہ نہ ہو کہ کام کروانے کے بعد پیسے بھی نہ دے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور اس سے پوچھا کہ کتنے روز کا کام ہے۔ وہ سن کے مسکرایا، کہنے لگا یہ تو کام کرنے والے کا کام دیکھ کر ہی بتا سکتا ہے۔ باقی کے مزدوروں کی طرف دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ جنگل میں رہنے کے نام پر خوف زدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مزدوری بے شک بعد میں دے دینا، مگر میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ایڈوانس میں کچھ پیسے چاہیے۔ میں گھر میں آٹا اور کچھ ضروری سامان ڈال کر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر چپ ہوا، سوچ کے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پاس ایک پرانی سی اسکوٹر تھی، جس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ بھلا یہ مجھے کام کے کیا پیسے دے گا، اس کے پاس تو اسکوٹر بھی اتنی پرانی ہے۔ وہ مجھے لے کر پرچون کی دکان پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا کتنے دن کا راشن لے کے دینا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جتنے آپ دے سکیں۔ اس نے چپ کر کے 10 کلو آٹا اور دوسرا سامان لینا شروع کیا۔ میرے اندازے میں اس نے 15 دن کا سامان لے کر دیا تھا۔ دکاندار نے بل بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے پیسے نکال کر دیے۔ کہنے لگا یہ سامان گھر لے جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خوشی اور بے یقینی کے ساتھ اس انسان کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا گھر شہر سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خوشی خوشی سارا سامان اتارا۔ میرے بچے گھر سے باہر ہی بیٹھے میری راہ تک رہے تھے۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا سب سے چھوٹا۔ بڑی بیٹی 10 سال کی تھی اور باقی سب بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے۔ وہ اتنا سامان دیکھ کر خوشی سے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں جلدی جلدی سامان لے کر گھر میں گیا۔ میری بیوی بھی خوشی سے دوڑی آئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے کام کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، کچھ معلوم نہیں کتنے دن لگے۔ یہ راشن مجھے مالک نے لے کے دیا ہے، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا، اور مجھے 2 جوڑے کپڑے کے بھی دے دو۔ وہ میرے ساتھ باہر ہی کھڑا ہے۔ میری بیوی تھوڑی فکر مند بھی تھی، مگر سامان دیکھ کر اسے اطمینان بھی تھا، کیونکہ ہم مزدوروں کے گھر کبھی بھی ایک ساتھ سامان نہیں آتا تھا۔ ایک چیز آتی تھی تو دوسری رہ جاتی تھی۔ میری بیوی نے بیٹی سے کہا کہ تم جلدی جلدی 2 کپ چائے بنا دو، تب تک میں تمہارے ابا کے کپڑے لا کر دے دیتی ہوں۔ میری بیٹی چھوٹے موٹے سارے ہی کام کر لیتی تھی، اسی لیے جلدی سے دوڑی گئی۔ 10 منٹ میں نے منہ دھویا، کپڑے لیے، میری بیٹی نے چائے بنا دی۔ وہ میرے ساتھ باہر تک آ گئی۔ جیسے ہی اس انسان نے چائے دیکھی وہ خوش ہو گیا۔ میری بیٹی سے چائے لے کر اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے اسے پکڑا دیے۔ میں نے کافی منع کیا، مگر کہنے لگا کہ بچوں کے کام آ جائیں گے۔ میری بیٹی کافی خوش تھی۔ جلدی جلدی چائے پی کر ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ میں بھی بچوں سے مل آیا تھا۔ بائک پر بیٹھے بیٹھے وہ سفر طے کر رہا تھا۔
میں نے بات چیت کی نیت سے اس سے پوچھا کہ جنگل میں گھر کون بنا رہا ہے، جس پر وہ خاموش رہا۔ مجھے لگا شاید میرا سوال پسند نہیں آیا۔ کچھ دور پہنچے تو اس نے کہا کہ باقی سب مزدور کام کرنے سے منع کر گئے، لیکن تم کیا سوچ کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کام ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم ہر روز کام کا انتظار کرتے ہیں، ایک مہینے میں نہ جانے کتنے دن چھٹی ہو جاتی ہے۔ کم سے کم میرے بچوں کو 15 دن کا راشن مل گیا، یہ بھی غنیمت ہے، اور کام جیسا بھی ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوا، کہنے لگا تمہیں ڈر نہیں لگا جنگل میں کام کرنے کے نام پر؟ میں نے کہا جب انسان مجبور ہو تو اس کو ایسی باتیں سن کر ڈرنا نہیں چاہیے، ویسے بھی اگر جنگل خطرناک ہوتا تو آپ وہاں گھر نہیں بنا رہے ہوتے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا، مجھے اس کی ہنسی کافی عجیب لگی۔ کہنے لگا سوچ لو، اگر کام شروع کر دیا تو پورے کیے بنا واپس نہیں جانے دیں گے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اگر نصیب میں ہے تو ضرور پورا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم جنگل کے بیچوں بیچ جا رہے تھے، وہاں پر کچی پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ بچپن میں 1-2 بار ابو کے ساتھ یہاں سے لکڑیاں کاٹنے آیا تھا، کیونکہ پہلے ہم قریب ہی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ میرے ابو بھی غریب مزدور ہی تھے جو کافی کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس کے بعد میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر ہم بہن بھائیوں کو پروان چڑھایا تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے کچی آبادی میں ایک چھوٹا موٹا گھر بنا لیا، جس سے مجھے کافی سہارا تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ کرائے کے گھر میں رہنے والوں کا کیا حشر تھا اس مہنگائی کے زمانے میں۔ میں اپنی سوچوں میں گم سفر کیے جا رہا تھا۔ کافی اندر جا کر اس انسان نے بائک روک دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ایک پرانا سا گھر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر پیلے بلب بھی جل رہے تھے۔ جنگل کے بیچوں بیچ میں لائٹ کا ہونا میرے لیے حیران کن تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، لکڑی کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا جہاں پر ٹیبل اور کرسیاں رکھی تھیں۔ گھر کافی سلیقے سے ہلکا پھلکا سجا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہاں بیٹھو، میں مالکن سے مل کے آتا ہوں۔ میں چپ چاپ جا کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانا لے کے آ گیا، جس پر مجھے احساس ہوا کہ میں صبح سے بھوکا تھا۔ میں نے احسان مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا دوست پریشان مت ہو، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، پھر تمہیں کام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ جا کر ہاتھ دھو کر آ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی بچے یا عورت کے بولنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ کھانا بھی گرم تھا۔ کچھ بھوک کی وجہ سے مجھے کھانا بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ مچھلی کا سالن تھا اور گرم گرم روٹیاں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گیا، کہنے لگا چلو تمہیں مالکن سے ملواتا ہوں، وہی تمہیں کام بتائیں گی۔ میں اس انسان کے ساتھ اندر ایک کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازے پر جا کر اجازت لی۔ جب ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی شاندار قسم کے کمرے میں اپنی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کمرے میں داخل ہو کر مجھے لگا جیسے یہ اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ کسی محل کا کمرہ ہے۔ اس کے پاس 2 عورتیں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ میں نے اس کو سلام کیا، جس کا اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا عثمان علی، تم یہ کام کر لو گے؟ تمہیں ایک عمارت بنانی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری میری مرضی کی ہوگی۔ تمہیں جتنا سامان چاہیے، جتنی مدد چاہیے بتاتے رہنا، لیکن وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہونی چاہیے۔ میں یہ سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اکیلا انسان تھا۔ مجھے لگا تھا شاید کوئی چھوٹا موٹا کمرہ یا گھر بنانا ہوگا، مگر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا کہ مجھے کوئی عمارت بنانی ہے۔ میں پریشانی سے اس لڑکی کی طرف اور اس انسان کی طرف دیکھ رہا تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے خاموش دیکھ کے ہنس پڑی، کہنے لگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو سوچ رہے ہو تو تمہیں کام کرنے کے لیے مددگار دے دیے جائیں گے۔ میں نے کہا جی بہتر، آپ مجھے کام سمجھا دیں۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ وہ نقشہ لے کر آؤ جو ہم نے تیار کیا ہے۔ ملازمہ نے ادب سے کہا جی شہزادی صاحبہ۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ یہ لڑکی شہزادی ہے۔ میرے ذہن میں سوال تھا کہ آخر کہاں کی شہزادی ہے اور اس ویران جنگل میں اس مکان میں کیا کر رہی ہے۔ ملازمہ نے وہ نقشہ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ نقشہ کیا تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی محل ہو۔ میں نے وہ تصویر دیکھ کر حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، محترمہ شہزادی صاحبہ، یہ تو بہت باریکی اور نفاست کا کام ہے، میں اکیلا کیسے کر پاؤں گا، اور نہ جانے یہ کب مکمل ہو۔ اس پر وہ مسکرائی، کہنے لگی، سب ہو جائے گا، تمہیں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ جو عمارت تم بناؤ دوبارہ تم ایسی کوئی بھی عمارت نہیں بناؤ گے، اور نہ ہی کسی شخص سے اس بارے میں ذکر کرو گے، بدلے میں تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے وہاں بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی سنی ہوئی طرح طرح کی کہانیاں یاد آ رہی تھیں جو اکثر ہم دادی ہمارے بچوں کو سنایا کرتی تھی جب ہم اس جنگل کے قریب ہی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر ان لوگوں کا رویہ اتنا اچھا تھا، میں اپنے ذہن کو جھٹک رہا تھا کہ کچھ بھی غلط نہ سوچوں۔ اس نے مجھے بہت ساری باتیں سمجھائیں جن کا میں جواب دیتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، یہ لڑکی جیسا چاہ رہی ہے میں ویسا ہی کام کر سکوں، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو بھی تیرے ہی آسرے پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم جا کر آرام کرو، صبح ہوتے ہی تمہیں کام شروع کرنا ہے۔ وہ انسان مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف چل دیا۔ اس بار اس نے مجھے ایک کمرے میں لا کر چھوڑا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی، اور مجھے تاکید کی کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کو بجا دینا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اتنا عالی شان کمرہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ سوچ رہا تھا کہاں میں جھونپڑی میں رہنے والا اور پھر ایک ٹوٹے پھوٹے سے مکان میں رہنے والا، اور کہاں یہ اتنا آرام دہ کمرہ، مجھے بھلا اور کیا چاہیے ہوگا۔ یہ سوچ کر میں بستر پر آرام سے لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت خود بخود میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ برسوں سے میرا یہی معمول تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں بنے واش روم میں گیا، وضو کیا اور کمرے میں واپس آ کے جائے نماز ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور وہی انسان جس کا ابھی تک مجھے نام بھی معلوم نہیں تھا ہاتھ میں جائے نماز پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، معذرت، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا، کیونکہ کام کے اوقات میں اکثر مالک سخت ملتے تھے اور میں خود بھی کوشش نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، صبح کی نماز میں ہمیشہ پڑھ کے ہی گھر سے نکلتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسی نے مجھے قبلے کی سمت بتائی اور وہاں سے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر میں کافی دیر تک اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری مدد کرنا، کیونکہ یہ کام میں پہلی بار ہی کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان ناشتہ لے کر آیا۔ کافی پرتکلف ناشتہ تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا، دوست تمہارا نام کیا ہے؟ کل سے ابھی تک مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، یوشاب نام ہے میرا، تم مجھے ابو حمزہ کے نام سے بھی بلا سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تو غیر معمولی بات ہے جو فی الحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ابو حمزہ مجھے لے کر کام کی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں پر 10 لوگ مزید موجود تھے، مگر وہ سب کے سب ایک ہی حلیے میں تھے۔ ابو حمزہ نے انہیں کہا کہ عثمان علی جیسا جیسا کہتا جائے تم لوگ کرتے جانا، جس پر سب نے ایک ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، اور یوں کام شروع ہو گیا۔ ابھی پہلا سامان ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسرا سامان پہنچ جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مزدور ایسے تھے جو تھکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پہلے ہی دن توقع کے خلاف بہت سارا کام ہو گیا۔ میں تو کچھ مایوسی محسوس کر کے آیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ بہترین کھانا مل رہا تھا ہر روز۔ یوں ہی 15 دن ہونے والے تھے کہ مجھے گھر کی یاد ستائی۔ میں نے سوچا معلوم نہیں بچے کیسے ہوں گے، معلوم نہیں ان کے پاس سامان موجود ہے یا ختم ہو گیا۔ میں نے اس دن کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں گیا تو ابو حمزہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ مجھے کہنے لگا، تمہیں شہزادی صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ جا کر شہزادی سے ملاقات کی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھے میرے کام پر شاباشی دی۔ کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بیوی بچوں کے لیے پریشان ہو۔ میں نے کہا کہ جی میں سوچ رہا ہوں، اتنے دن ہو گئے، معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو شہزادی کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ ایک روز کی چھٹی لے کر اپنے گھر سے ہو کر آ جاؤ۔
یہ سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے جھجک کر وہ پوٹلی اس سے لے لی۔ جب کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا شہزادی صاحبہ یہ سونے کے سکے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ تمہارا انعام ہے، تمہاری مرضی، تم ان سے جو بھی مرضی کرو، اور جتنا اچھا اور بہترین کام کرو گے اتنا ہی انعام تمہیں بہترین ملے گا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابو حمزہ نے کہا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں ابو حمزہ کی بائک پر بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑے۔ میرے پاس وہ سکے تھے۔ میرے ذہن میں مستقبل کے بہت سارے خواب تھے۔ میرا بھی خوبصورت گھر ہوگا، میرے بچے بھی اسکول میں پڑھیں گے۔ ابو حمزہ مجھے گھر سے تھوڑی دور اتار کر واپس چلا گیا۔ میں خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا۔ میرے بیوی بچے مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اگلے روز شام کو مجھے واپس جانا تھا۔ گھر میں ابھی تک راشن پانی موجود تھا۔ بچے سو گئے تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم وعدہ کرو کہ کسی اور سے نہیں کہو گی۔ وہ خدا کی بندی کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ تب میں نے شہزادی کے دیے ہوئے سکوں کی پوٹلی نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ سونے کے سکے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی، کہنے لگی یہ تو سونے کے سکے لگ رہے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ میں نے کہا جن کے ہاں کام کر رہا ہوں انہوں نے انعام دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سکے میرے پاس آنے تک تم محفوظ رکھو گی۔ انشاءاللہ جب یہ کام مکمل کر کے لوٹوں گا تو تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز کروں گا جو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے مستقبل کا سوچتے ہوئے سو گئے۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنا سب سے بہترین جوڑا پہنا اور صرف ایک سکہ لے کر صرافہ بازار چلا گیا۔ کافی دکانوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک دکان پر وہ سکہ بیچ دیا۔ وہ صراف مجھے قدرے بہتر لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ میری والدہ نے اچھے وقتوں میں یہ چند سکے لے کر رکھے ہوئے تھے کہ بچوں کے کام آ جائیں گے۔ اس وقت مجھے روپوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں یہ سکے بیچ رہا ہوں۔ میں نے وہ سکہ بیچ کر اچھی خاصی رقم لی، پھر اپنے بچوں کے لیے سودا سلف لے کر اور کچھ پیسے نقد اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ کر واپسی کی تیاری کر لی۔ مغرب کی کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو حمزہ مجھے لینے آ چکا تھا۔ میں نے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہا اور اس کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں دل میں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ یا اللہ تو واقعی بے نیاز ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے کس قدر پریشان رہتا تھا اور ساری عمر کام کر کے بھی اتنا جمع نہیں کر پاتا کہ ان کی خواہشات پوری کر سکوں، مگر تو نے بیٹھے بٹھائے میری فریاد سن کر مجھ پر کرم کر دیا۔ شہزادی سے مل کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ میرے بیوی بچے آرام سے ہیں اور میں آنے والے دنوں کے لیے ان کو سب کچھ دے کر آیا ہوں۔ وہ بھی یہ جان کر خوش ہوئی۔ اگلی صبح سے پھر اس عمارت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ان کالے لباس والے مزدوروں سے بہت خوف آتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کو بولتے ہوئے نہیں سنا، نہ ہی ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہوتی تھی۔ عمارت کا کافی حصہ بن چکا تھا۔ ایک روز کام کے دوران نہایت ہی تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میری محنت پر بارش کا تیز پانی بہت برا اثر کرے گا۔ اسی وقت وہاں پر ابو حمزہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دوست جلدی جلدی سے سارا سامان اٹھوا کر کسی خشک جگہ پر رکھواؤ۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ اس روز میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ ذرا سی دیر میں میری بنائی ہوئی عمارت کے اوپر بہت ہی بڑی چھتری نما چیز نمودار ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ایک دم جیسے ہی میری نظر ان مزدوروں پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی جگہ صرف اور صرف سرخ رنگ کی روشنی چمک رہی ہے۔ ان کے قد ضرورت سے زیادہ لمبے ہو چکے ہیں۔ میں ان کے بیچ میں کھڑا ہوا یوں لگ رہا تھا کہ میں کوئی بچہ ہوں۔ میں شدید گھبرا گیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس روز مجھے اس حقیقت کا یقین ہو گیا کہ میں انسانوں کے بیچ میں کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ جنات کا پورا قبیلہ ہے، جو کچھ تو میرے سامنے ہے اور کچھ میری نظروں سے اوجھل۔ ابھی تک میں نے یہاں پر کسی بچے کو کھیلتے کودتے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج بارش ہوتے ہی جنگل میں بہت سارے بچے پھیل گئے جو بارش میں کھیل رہے تھے۔ ہر طرف یوں آوازیں آ رہی تھیں جیسے یہاں پر بہت ہی گنجان آبادی ہو۔ میں بہت خوفزدہ تھا، مگر حیران پریشان اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ اتنے میں وہاں پر شہزادی بھی آ گئی۔ اس نے جو سفید لباس پہنا ہوا تھا اس میں سے باقاعدہ روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کنیزیں اور کچھ غلام بھی مؤدب کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ عمارت تک پہنچی اور بڑی دلچسپی سے دیکھ کر کہنے لگی،
عثمان علی، مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس عمارت کو بالکل نقشے کی طرح بنا دو۔ میں چپ کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پریشان کیوں ہو؟ ابھی تک تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ تم ہم لوگوں کے بیچ میں کام کر رہے ہو؟ حالانکہ تم یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ جنگل کے بیچوں بیچ اس قدر ویرانے میں اتنا عالی شان گھر بنانے کی ضرورت کس کو محسوس ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ شہزادی صاحبہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے خوف بس اس بات کا ہے کہ کل کو کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ جس پر وہ کہنے لگی کہ تم اس وقت شہزادی زرتاش کے مہمان ہو، قبیلے کا کوئی بھی جن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اگر تم ہمارے معیار پر پورے اترے تو زندگی بھر تمہاری اور ان جنات کی دوستی یوں ہی قائم رہے گی۔ جب کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم ہمیں آواز دے سکتے ہو، مگر بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ دوسرے کسی انسان کو تم کبھی بھی ہمارے بارے میں نہیں بتاؤ گے، اور یہاں کا جو بھی معاملہ ہوگا اسے یہیں بھول جاؤ گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ آج ان کے قبیلے کی عام دعوت تھی۔ مجھے بہت ہی شاندار ہال میں لے جایا گیا۔ یہاں پر طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے، خوبصورت بچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں ہر چیز کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو حمزہ نہایت خوشی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ جنات کی تمام عورتیں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ ابو حمزہ نے مجھے بتایا کہ وہ بہت سالوں سے اس جنگل میں مقیم ہیں۔ شہزادی زرتاش کے والد کچھ روز پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، اور اب شہزادی زرتاش ہی قبیلے کی ہونے والی ملکہ ہے، اور انہی کے لیے یہ سفید محل بنایا جا رہا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہ مسلم جنات کا قبیلہ ہے اور ہمیشہ سے ہی انسان دوست رہا ہے۔ اب میں مطمئن تھا۔ میں نے دعوت کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلی صبح سے میں مزید دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شہزادی کو کام پسند آ جائے۔ 15 دن میں محل تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ مجھ سے زیادہ کام جنات کرتے تھے اور کام چٹکیوں میں ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتا تھا۔ یہ بننے والی عمارت اس قدر خوبصورت بنتی جا رہی تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں بنا رہا ہوں۔ وعدے کے مطابق مجھے آج پھر میرے گھر بھیجے جانا تھا۔ شہزادی نے مغرب کے بعد مجھے طلب کیا اور پھر سے سکوں کی بھری ہوئی پوٹلی میرے حوالے کر دی۔ ابو حمزہ مجھے پھر سے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ میرے بچے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا کہ وہ سکے محفوظ ہیں نا؟ تو اس نے خوشی سے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے پھر سے سونے کے سکوں کی پوٹلی نکال کر اسے تھما دی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے پھر سے 2-3 سکے لیے اور اسی سنار کو بیچ ڈالے۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ سنار میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی میں اس کی دکان سے نکلا تو کسی نے میرا تعقب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سارا سودا سامان لیا، رکشے میں رکھوا کر گھر چلا آیا۔ میں نے مغرب تک اپنے بچوں کے ساتھ نہایت ہنسی خوشی وقت گزارا اور اس کے بعد ابو حمزہ کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو خاص تاکید کی تھی کہ سکوں کی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ میں واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج رات میرے گھر والوں پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس سنار نے کچھ گنڈوں کو میرے پیچھا کرنے کا کہا تھا اور جو رات ہونے کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے مجھے گھر سے جاتے دیکھا تو وہ نہایت بے فکری سے رات کے 12 بجتے ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ میرے بچے سو رہے تھے اور میری بیوی بھی۔ انہوں نے جاتے ہی بندوق کے زور پر میری بیوی کو جگایا۔ کہنے لگے، بتاؤ وہ سونے کے سکے کہاں ہیں جو تمہارا شوہر ہمیں بیچنے آتا ہے؟ یہ سن کر میری بیوی رونے لگی، مگر جب انہوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو وہ صندوق کے پاس گئی اور دونوں پوٹلیاں نکال کر ان کو تھما دی۔ جیسے ہی انہوں نے پوٹلیاں کھولی ایک دم سے پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب دوبارہ روشنی ہوئی تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میری بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ کمرے میں بہت سارے سیاہ پوش موجود تھے جن کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بیوی اور بچے بہت خوفزدہ تھے۔ ان سیاہ پوشوں نے میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن غنڈوں کا حشر نشر کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد گرتے پڑتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سے ایک سیاہ پوش نے میری بیوی سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی بھی ضرورت پڑنے پر ہمیں یاد کر سکتی ہیں۔ جب تک عثمان علی واپس نہیں آ جاتا اس گھر کی اور بچوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میری بیوی بہت پریشان تھی کہ یہ نیک دل لوگ کون ہیں۔
انہوں نے سونے کے سکوں کی پوٹلی حفاظت کے ساتھ واپس کر دی اور ایک ایک کر کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی میری بیوی باہر کی طرف لپکی تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ تو اندر سے ہی بند ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی ڈر گئی۔ اس نے بچوں کو سلا دیا، خود بھی اللہ کا نام لے کر سونے لگی۔ دوسری طرف میں ساری رات بے چین رہا۔ مجھے یوں لگتا رہا جیسے میرا کوئی اپنا مصیبت میں ہے۔ صبح نماز کے وقت جب ابو حمزہ مجھ سے ملنے آیا تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر ہنس پڑا۔ کہنے لگا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر میں سب خیریت ہے۔ تم جس روز سے ہمارے لیے کام کر رہے ہو ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پھر اس نے مجھے رات کا منظر دکھایا۔ پہلے میں پریشان ہوا، پھر یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کہ میرے بیوی بچے محفوظ ہیں۔ میں نے ابو حمزہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں بہت خوش تھا، یہ جنات مانو میرے دوست بن چکے تھے۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ 15 روز پورے ہونے سے پہلے ہی سفید محل بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ شہزادی زرتاش بہت خوش تھی، ساتھ ہی اس کے قبیلے کے تمام جنات بھی۔ محل کی خوشی میں شہزادی نے اپنے قبیلے کی دعوت رکھی، ساتھ ہی مجھے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہو۔ میں بھی پورے دل سے راضی تھا۔ اگلے روز شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے شاندار دعوت تھی اور اس کے بعد شہزادی کی تاج پوشی کی گئی۔ شہزادی اب ملکہ بن چکی تھی۔ اس کی ریاست کے تمام جنات بہت خوش تھے اور بڑھ چڑھ کر شہزادی کو تحائف پیش کر رہے تھے۔ میں بھی خوش تھا۔ شہزادی نے مجھے سب کے سامنے بلا کر کہا کہ یہ انسان اس قبیلے کے تمام جنات کا نہ صرف مہمان ہے بلکہ دوست بھی ہے۔ یہ میرا حکم ہے کہ زندگی میں جب کبھی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ سب لوگ اس کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اسی تقریب میں اس نے میرے بیوی بچوں کے لیے شاندار تحفے تحائف دیے، جن میں قیمتی ملبوسات بھی شامل تھے۔ میری بیوی کے لیے زیورات تھے، سونے کے سکے تھے اور کچھ قیمتی پتھر بھی تھے۔ شہزادی کہنے لگی کہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی آنے والی زندگی نہایت سکون سے گزر جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تم مانگ سکتے ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ آپ کا انعام میری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ میں بہت مشکور ہوں۔ مجھے بس انسانی دنیا میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت رہے گی، کیونکہ انسان نہایت ناشکرے ہوتے ہیں۔ میری مال و دولت دیکھ کر بہت سارے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ سن کر اس نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ اب میرا کام یہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ شہزادی نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ ابو حمزہ مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ آیا تھا۔ میں اتنے دن ان لوگوں کے ساتھ رہا کہ مجھے واقعی ان سے انسیت سی پیدا ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے آتے ہوئے بہت اداس تھا۔ میں نے اس سفید محل کو بہت حسرت کے ساتھ دیکھا۔ شاید میں اسے کبھی واپس دیکھنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ دور گئے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو جنگل میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ سفید محل میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ابو حمزہ نے مجھے میرے دروازے پر چھوڑا۔ میں اس سے گلے ملا اور کہا، شکریہ دوست، آج تمہاری وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی۔ وہ بھی بہت خوش دلی سے میرے ساتھ ملا۔ آج وہ واپس نہیں گیا بلکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یہ سارا اہتمام صرف میری وجہ سے کیا جاتا تھا تاکہ میں ان سے خوفزدہ نہ ہو سکوں، ساتھ ہی کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں کسی معمولی انسان کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ جنات کے لیے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ میں جب گھر پہنچا تو سبھی لوگ سو رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ لیکن جب میں نے اسے کہا کہ دروازہ کھولو، میں ہوں عثمان علی، تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا کر رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مجھے ساری رودات سنا رہی تھی جو چند دن پہلے اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اسے چپ کروایا، کمرے میں لے آیا۔ میں نے اپنے پاس موجود تحفے اور تحائف نکال کر بیوی کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہر چیز کو ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ لباس کی چمک اس قدر زیادہ تھی کہ ہمارے چھوٹے سے کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ اب اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتائیں آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور پہلے دن سے لے کر ابھی تک کی ساری حقیقت اسے بتا دی۔ وہ حیران بھی تھی، پریشان بھی۔ اس نے کہا، آپ کو خوف نہیں آیا؟
کہ وہ مخلوق تو آگ سے بنی ہوئی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ لوگ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ وہ شہزادی نہایت رحم دل ہے اور یہ مسلمان جنات کا قبیلہ ہے جو ہمیشہ سے ہی انسان دوست ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ شہزادی نے حکم دیا ہے کہ جب کبھی مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو یہ جنات ہمیشہ میری مدد کریں گے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ یعنی اس روز ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے والے بھی جنات ہی تھے؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ ہم نے وہ سب کچھ احتیاط کے ساتھ اٹھا کر صندوق میں رکھ دیا۔ سب سے پہلے مجھے گھر کا انتظام کرنا تھا۔ میں سو گیا۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے ابو حمزہ کو یاد کیا۔ وہ ذرا سی دیر میں میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ سونا بیچ کر روپے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے لیے گھر اور دوسری چیزوں کا بندوبست کر سکوں۔ وہ مجھے لے کر مارکیٹ چلا گیا۔ ہم دونوں جہاں سے گزرتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک سنار کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ سونے کا لین دین ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر CCTV کیمرہ موجود تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسکرین کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ میں اور ابو حمزہ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، جبکہ سنار ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی بعد میں دیکھتا بھی تو اس کو یہی لگتا کہ شاید سنار ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اچھی خاصی مقدار میں سونا بیچ دیا اور لاکھوں روپے کی رقم لے کر گھر واپس لوٹ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ زندگی میں شاید پہلی بار میرے دسترخوان پر خدا کی ہر نعمت موجود تھی۔ میں نہایت خوش تھا۔ مجھے اپنے بچوں کے چہرے کی ہنسی دلی سکون دے رہی تھی۔ کھانا کھا کر ہم دونوں ایک پوش علاقے میں چلے گئے۔ یہاں اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ بھی یہی کارروائی ہوئی۔ ہم کسی اور کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک خوبصورت گھر پسند کر کے میں نے اس کی رقم ادا کی اور اگلے ہی روز وہاں شفٹ ہونے کی تیاری کر لی۔ یوں میرے دوست جن زادے نے میرے تمام مسائل حل کر دیے۔ میں اور میرے بچے نئے گھر میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنگل کی طرف رہنے والے کچی آبادی کا عثمان علی راتوں رات کہاں گیا۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، اچھی سوسائٹی تھی۔ میرا رہن سہن اور انداز بدل چکے تھے۔ لوگ اب مجھے سیٹھ عثمان کے نام سے جانتے تھے۔ میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ میں ساری عمر بیٹھ کر بھی کھا سکتا ہوں۔ مگر میں نے اپنے پاس موجود پیسے سے کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک یتیم خانہ بھی شروع کر دیا ہے۔ میں نے بھوک کا عذاب دیکھا ہے، غربت دیکھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کی جتنی مدد کر سکوں کرتا رہوں۔ میں نے ایک ایجنسی بنا لی ہے۔ میرے ساتھ 50 مزدور کام کر رہے ہیں جن کو کام کی اچھی تنخواہ دی جاتی ہے۔ میں ٹھیکے پر بڑے بڑے گھر بناتا ہوں۔ کل تک ایک معمولی گھر بنانے والا مستری اب ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے، اور یہ سب کچھ اس رحم دل جنات کی شہزادی کا انعام ہے۔ صرف میں اور میری بیوی جانتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے جنات دوست اکثر مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ یتیم خانے میں میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جن کو میں اور میری بیوی اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ میرے خود کے بچے اب جوان ہونے والے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اتنا نوازا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اکلوتا بیٹا بھی اسی طرح انسانیت کی خدمت کرے۔ ایک روز میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ مجھے میری سیکرٹری نے بتایا کہ ایک نہایت بوڑھی عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اس کو اندر بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے پہنچی تو میں یہ دیکھ کر صدمے سے گنگ رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میری ماں بہت محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ایک روز میرے والد جو مزدوری کرنے جنگل میں گئے تھے، ان کی لاش گھر پہنچی تھی۔ ان کو کسی جنگلی سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی یہ دیکھ کر صدمے سے چور ہو گئی اور اب گھر کی ساری ذمہ داری دادی اور ماں کے کندھوں پر تھی۔ ہم جنگل کے قریب ہی رہتے تھے۔ اماں وہاں سے لکڑیاں چن کر لاتی تھیں، شہر میں بیچ دیتی تھیں، ساتھ ہی وہ بنگلوں پر صفائی کا کام بھی کرتی تھیں، جس سے مشکل ہی صحیح گھر چل رہا تھا۔ ایک دن تیز طوفانی بارش ہوئی، اماں ساری رات گھر نہیں پہنچی۔ صبح کو میں اور میری دادی اس بنگلے پر پہنچے جہاں پر اماں کام کرتی تھی۔ ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ بنگلہ خالی تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ رات ہی وہ لوگ بنگلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اسی نے ہمیں بتایا کہ وہ میری اماں کو ساتھ لے گئے ہیں۔ میں اور میری غریب دادی مختلف جگہوں پر ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ چند دن بعد پولیس والوں نے میری اماں کے کپڑے اور کچھ چیزیں لا کر میری دادی کو دیں۔
اور کہا کہ ایک لاوارث لاش ملی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ لاش دفنا دی گئی ہے اور یہ سامان دیکھ کر شناخت کر لو۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور دادی اور میں، ہم چاروں لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ روئے پیٹے، کیونکہ وہ کپڑے واقعی اماں کے تھے۔ جس دن وہ کام پر گئی تھیں یہی سوٹ پہن کر گئی تھیں، لیکن ہم غریب لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یوں میرا باپ اور میری ماں دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ دادی جب تک زندہ رہی ہمیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ پرانا سا گھر بھی میں نے محنت مزدوری کر کے بنایا تھا۔ بہنوں کی شادی کر دی، پھر دادی بھی فوت ہو گئی۔ جاتے جاتے سکینہ سے میری شادی کروا گئی، اور آج اتنے سالوں بعد میری ماں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ امی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا۔ یہ سن کر میری ماں بھی روتی رہی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اتنے سال تک آپ کہاں تھی؟ تو اماں نے روتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جن لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی وہ لوگ انسانوں کو مار کر ان کے اعضاء بیچ دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اسی نیت سے کام دیا تھا۔ پھر ایک روز جب وہ مجھے مار کر میری لاش سے قیمتی اعضاء نکالنے والے تھے تو میں نے ان کی باتیں سن لی۔ میں نے جب وہاں سے بھاگنا چاہا تو ان لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے قید کر دیا اور پھر راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ مجھے لے کر پہاڑی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ چند پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے میرے کپڑے اور دوسرا سامان دے کر کہا کہ کسی بھی لاوارث لاش کو دکھا کر میرے گھر والوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں اب زندہ نہیں رہی۔ وہ لوگ اس بار پہاڑی علاقوں کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ یہاں پر انہوں نے معصوم اور سادہ لوح انسانوں کو شہر میں اچھی نوکری دینے کا کہہ کر ورغلانا شروع کر دیا۔ وہ ان لوگوں کو مار کر ان کے اعضاء نہیں نکالتے تھے، بلکہ اب وہ ان کو زندہ ہی دوسرے ملکوں میں نوکری کے نام پر بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کروں اور بتاؤں کہ یہ لوگ نہایت رحم دل ہیں اور ان کا ایک ادارہ ہے جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک روز موقع پا کر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں جنگل میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہی میرے سامنے کچھ روشنیاں نمودار ہوئیں۔ میں رات کے اندھیرے میں اندھا دھند سفر کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ پتھروں اور درختوں کی وجہ سے میں بری طرح زخمی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے سامنے لوگوں کے بولنے کی آواز سنی اور ان کے سائے دیکھے تو میں زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگی۔ جب تک وہ لوگ مجھ تک پہنچے میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کچھ قبائلی ہیں۔ میرے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ کچھ عرصہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کون ہوں۔ پھر جب مجھے یاد آیا تو میں نے ان لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا۔ جب میں تھوڑی ٹھیک ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ کچھ عجیب سے ہیں، اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ جنات ہیں۔ شروع میں میں خوفزدہ ہوئی، پھر ایک رحم دل جن زادہ جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، میں نے ان کے گھر میں ملازمت شروع کر دی۔ مجھے صحیح طرح سے اپنا پتہ اور شہر یاد نہیں تھا، اس وجہ سے جب وہ لوگ مجھ سے پوچھتے میں بتا نہیں پاتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد ہی اس جن زادے نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ دونوں بچے بھی مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے۔ میں نے اسی کو قسمت کا لکھا سمجھا اور چپ چاپ اپنا وقت پورا کرنے لگی۔ میری 2 اور بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہیں جو کہ جن زاد ہیں، اور مجھے ہمیشہ تمہاری یاد آتی تھی۔ تمہاری بہنوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ تو ایک دن تمہارے چھوٹے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اور یوں میں آج تمہارے سامنے ہوں۔ میں اپنی امی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کا بیٹا، میں بھی اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب امی نے اسے آواز دی تو وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میں اس سے شہزادی زرتاش کی دعوت میں مل چکا ہوں۔ وہ بہت ہی محبت سے مجھ سے ملا۔ میں بہت خوش تھا کہ برسوں بعد مجھے میری ماں واپس مل گئی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صرف اور صرف ان نیک دل جنات کی وجہ سے۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنی ماں کو اپنے بچوں سے ملاؤں گا، ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی بتاؤں گا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اب مجھے اپنے جن زاد بہن بھائیوں سے ملنے کا بھی شوق ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کو لے کر فوراً گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ لڑکا جن زاد ہے، بلکہ یہ ضرور بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور ان کے علاوہ بھی میرے بہن بھائی موجود ہیں۔ سب لوگ بہت خوش ہو رہے تھے۔
میری زندگی ایک بار پھر سے مکمل ہو گئی تھی۔ میری بہنیں بھی میری ماں سے مل کر بہت خوش تھیں۔ ان کو بھی میں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ امی کی یادداشت گم ہو گئی تھی اور ان کو کسی نیک انسان نے ان لوگوں سے بچایا تھا جنہوں نے امی کو اغوا کر لیا تھا۔ پہلے جنات نے میری مدد کی تھی اور اب جنات میری فیملی کا حصہ بن گئے تھے۔ میں اپنے بچوں کو شمالی علاقہ جات گھمانے کے لیے لے گیا تاکہ اپنی امی کی دوسری فیملی سے ان کو ملوا سکوں۔ یہاں پہنچ کر میرا بیٹا اور بیٹی بہت خوش تھے، مگر بس وہ یہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ جن لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں وہ معمولی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ میری بیٹی اور بیٹا روزانہ نئی نئی جگہوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ میں ایسی سوچ میں تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو بتانا چاہیے یا نہیں کہ ہم لوگ انسانوں کے بیچ نہیں بلکہ جنات کے قبیلے میں موجود ہیں۔ ایک روز میں نے محسوس کیا کہ میری سوتیلی بہن کا بڑا بیٹا میری بیٹی کو بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا تو نہ جانے وہ کیسا رد عمل دے۔ دوسری طرف میں اس لیے پریشان تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں لا کر کوئی غلطی کر دی ہے۔ ایک روز ہم سبھی باہر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے تو میں نے دیکھا میری بیٹی اور بھانجا ایک طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میرے بہن بھائی بھی یہ منظر دیکھ کر خوش تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرا بیٹا بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میری چھوٹی دونوں بیٹیاں اپنی بہن کو دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا تو میرا بیٹا ذیشان ٹیرس پر بیٹھا ایک خوبصورت سی لڑکی سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے پریشان ہونے سے منع کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا میرے بچوں کا جن زاد ہم سفروں کے ساتھ زندگی بھر کا رشتہ صحیح رہے گا یا میں یہیں پر انہیں سب کچھ بتا کر واپس لے جاؤں؟ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے گی یا اپنی اولاد کی خوشی کے لیے میرا ساتھ دے گی؟ میری ماں جو مجھے برسوں بعد ملی ہے، میں نے اگر ان رشتوں سے انکار کیا تو کیا واپس مجھ سے جدا ہو جائے گی؟ میں دور آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہوا بس یہی سوچے جا رہا تھا، آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔